بِإِذْنِهِ وَلَا تَأْذَنَ فِي بَيْتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ۔ فرمایا عورت کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ روزے رکھے جبکہ خامد گھر میں ہو۔ نفلی روزہ رکھنا اگر عورت کو ہو تو وہ خامد سے پوچھ کے رکھے گی۔ خامد کی اجازت اور اذن کے بغیر عورت روزہ بھی نہیں رکھ سکتی، کیونکہ خامد کی رضا کا حاصل کرنا عورت کے لیے بہتر نفلی عبادت ہے۔ اس لیے اگر خامد راضی نہیں ہے تو روزہ نہ رکھے، راضی ہے تو رکھ لے۔ اور فرمایا حضور علیہ السلام نے دوسری بات یہ ہے کہ وہ اس کے گھر میں جس کو وہ ناپسند کرتا ہے اس کو آنے نہ دے، اذن نہ دے۔ اور ایک حدیث کے اندر یہ لفظ ہیں کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ خامند کے بستر کو روندنے نہ دے، یعنی خامند جس بستر پہ بیٹھتا ہے، سوتا ہے، آرام کرتا ہے، اس بستر پہ کسی کو نہ چڑھنے دے۔ اور اس پر حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کا عمل ہمارے سامنے ہے۔ یہ ابو سفیان کی بیٹی ہیں اور حضور پر حضرت ام حبیبہ ایمان لے آتی ہیں، ان کا شوہر بھی ایمان لے آتا ہے۔ جب ہجرت حبشہ ہوئی تو یہ دونوں میاں بیوی حبشہ کی طرف ہجرت کر گئے۔ کچھ عرصہ وہاں گزرا۔ ایک دن حضرت ام حبیبہ سوئی تو خواب دیکھا ہے کہ میرے خامد کا چہرہ بدل گیا، تو سخت پریشان ہوئی۔ صبح اٹھی تو پتہ چلا کہ خامد عیسائی ہو گیا، کسی عیسائی کے پاس بیٹھنا اٹھنا تھا تو اس نے اپنا دین بدل لیا۔ تو حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ الگ ہو گئی۔ کچھ عرصے کے بعد خامد بھی فوت ہو گیا۔ اب وہاں پردیش میں سارے جہان کو چھوڑ کر وہاں گھر بس آیا تھا تو وہاں وہ تنہا ہو گئی، تو سخت پریشان تھی۔ آقا کریم علیہ السلام نے حبشہ کے حکمران نجاشی کے ذریعے حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کو پیغام نکاح بھیجا۔ نجاشی نے ایک لونڈی بھیجی کہ جا کے ام حبیبہ کو کہو کہ اللہ کے نبی تم سے نکاح کرنا چاہتے ہیں۔ اب حضرت ام حبیبہ کی زبانی اگلی کہانی سنیے۔ کہتی میں گھر میں بیٹھی ہوئی تھی کہ باہر دروازے پہ دستک ہوئی۔ میں نے دروازہ کھولا تو ایک خاتون کھڑی تھی، میں نے اس کو بٹھایا تو وہ کہنے لگی میں نجاشی کی سمت سے آئی ہوں، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھے نکاح کا پیغام بھیجا ہے۔ کہتی ہیں ایک لمحے کے لیے تو میں حیران ہوئی اور پھر میری خوشی کی انتہا نہ رہی، اور گھر کے اندر جو کچھ موجود تھا اس وقت میرے پاس، میں نے سب کچھ بطور انعام اس لونڈی کو دے دیا۔ میں نے کہا میرے مقدر کے حضور کے نکاح میں آؤں۔ پھر اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ان سے نکاح کر لیا۔ وہ مدینہ تشریف لے آئیں۔ ابو سفیان ان کو ملنے کے لیے مدینہ پہنچے۔ حضور علیہ السلام کی چارپائی بچھی ہوئی تھی، تو یہ جا کے بیٹھنے لگے تو انہوں نے بستر لپیٹ لیا۔ تو ابو سفیان کہنے لگا رملہ تمہیں کیا ہو گیا؟ یہ بستر میرے قابل نہیں سمجھتی ہو یا مجھے بستر کے قابل نہیں سمجھتی ہو؟ تو حضرت ام حبیبہ کہنے لگی کہ یہ بستر اللہ کے رسول کا ہے اور میں نہیں پسند کرتی کہ اس کے اوپر کوئی مشرک بیٹھے۔ تو کہنے لگا ابو سفیان کہ تم بڑا بدل گئی ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی اسلام کی بہاریں عطا فرما دی۔ تو یہ حق ہے خامند کا بیوی کے اوپر کہ خامند کے بستر کے اوپر کسی کو نہ بیٹھنے دے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا ایما امرأۃ ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنہ، وہ عورت جو اس حال میں مری کہ اس کا خامند اس پہ راضی تھا، فرمایا وہ عورت سیدھی جنت میں جائے گی۔ اور ایک روایت میں ایسا ہے کہ 4 شخص ایسے ہیں کہ جن کو جنت میں جانے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی۔ ان میں سے ایک وہ شخص جس نے اپنے والدین کی خدمت کی اور والدین اس پہ راضی ہوئے۔ دوسرا وہ شخص جس کے بال بچے زیادہ تھے، ذرائع آمدنی تھوڑے تھے، لیکن اس نے بچوں کے پیٹ میں حرام کا ایک لقمہ بھی نہیں جانے دیا۔ تیسرا وہ شخص جس نے ایسی پکی توبہ کی، گناہوں کی طرف دوبارہ پلٹنا اس کے لیے اتنا ہی مشکل ہے جس طرح تھنوں سے نکلے ہوئے دودھ کو واپس کیا جائے۔ اور چوتھی وہ خاتون کہ جس نے اپنی ساری محبتیں اپنے خامد پہ نچھاور کر دی اور اس حال میں فوت ہوئی کہ اس کا خامد اس پہ راضی تھا۔ فرمایا ان 4 کو جنت میں جانے سے کوئی بھی نہیں روک سکتا۔ تو عورت کی جنت مرد ہے، اگر وہ مرد کو راضی کر دے گی تو
जन्नत की राहों की मुसाफिर है। और अगर वो अपने शौहर को राजी नहीं कर पाती तो अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैंने कसरत के साथ औरतों को दोज़ख में देखा है। अर्ज़ की हुज़ूर किस वजह से? फरमाया, एक तो कसरत से लानत करने वाली होती है और दूसरा खामद की नाशुक्री करने वाली होती है। ये दो बद खसलतें औरत में ऐसी हैं जो औरत को जहन्नम का ईंधन बना देती है। वरना औरत जो अपने खामद और शौहर के साथ वफा करती है, किसी बुजुर्ग ने कहा कि औरत ने दो बोल बोले कि मैं तेरी हूं, फिर जमाना बदल गया, वो ना बदली, उसने वफा की हद कर दी। तो वो बुजुर्ग कहते, जिस तरह औरत ने वफा की हद कर दी, अगर बंदा अपने रब से हद कर दे यूं वफा की, तो अल्लाह कितना करम उसके ऊपर फरमाए। अब औरत दुख भी सहती है, तकलीफें भी सहती है, लेकिन अपने उस कौल से नहीं फिरती, बदलती नहीं है। उसकी आरज़ू ये होती है, इस घर में सुरख जोड़ा पहन के आई थी, सफेद लिबास लेकर निकलूं इस घर से, ये उसकी आरज़ू होती है। और किसी औरत की ये खुशकिस्मती है। तो औरत अगर अपने खामन को राजी रखती है तो वो जन्नत की मुसाफिरा है, लेकिन अगर अपने खामन को नाराज कर देती है तो वो जन्नत की खुशबू भी नहीं पाएगी। इस हाल में मरे कि उसका शौहर उससे राजी हो जाए। अल्लाह अकबर। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने मर्दों को औरतों के साथ और औरतों को मर्दों के साथ हुस्ने सलूक करने की तलकीन इरशाद फरमाई। और आका करीम ने जो आखिरी वसीयत अपनी उम्मत को की, उसके बाद हुजूर अलैहिस्सलाम का विसाल हो गया। उसके बाद कोई वसीयत नहीं है हुजूर की जुबान से जो निकली हो। फरमाया, लोगों मैं तुम्हें दो चीजों की वसीयत करता हूं। एक अस्सलात अस्सलात, नमाज नमाज, यदि नमाज को न छोड़ना। और दूसरी वसीयत ये थी कि मैं दो कमजोरों के बारे में तुम्हें अल्लाह से डराता हूं, एक गुलाम और दूसरी तुम्हारी बीवियां। इन दो कमजोरों के बारे में अल्लाह से डराता हूं, इन पे जुल्म ना करना। इन्होंने भाग तो जाना नहीं है, घर से निकल तो जाना नहीं है, तो इन पे जुल्म करोगे तो ये दुखी हो जाएंगे। तो आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इन दो कमजोरों के बारे में मैं तुम्हें अल्लाह से डराता हूं। बल्कि इस कदर हुजूर ने औरतों की नजाकत का लिहाज रखा। एक सफर पे थे, एक शख्स ऊंटों को हाँक रहा था, उसका नाम था अंजशा। तो वो जल्दी जल्दी ऊंटों को ना हाँकने की कोशिश कर रहा था ताकि जल्दी पहुंच जाए। तो आका करीम ने फरमाया, अंजशा आहिस्ता आहिस्ता। फरमाया, ये जो ऊंटों के ऊपर औरतें बैठी उनकी तरफ इशारा करके कहा, ये नाजुक आबगीने हैं, कहीं टूट ना जाएं। औरतों को नाजुक आबगीने करार दिया। आज हमारे मुआशरे के अंदर घरों में जो जंगो जदल का माहौल होता है और औरतों के साथ जो सलूक किया जाता है, बताओ ये नाजुक आबगीने सलामत रह सकते हैं? हुजूर ने तो फरमाया, अंजशा अपने ऊंटों की रफ्तार को कम करो, कहीं ये नाजुक आबगीने न टूट जाएं। और फिर सुनो हुजूर ने क्या फरमाया, हुब्बे बाइलिया मिन दुनियाकुम सलास। लोगों, तुम्हारी दुनिया से मुझे सिर्फ तीन चीजें पसंद हैं। रंगो नूर से सजी हुई ये कायनात तुम्हें मुबारक हो। ये बज़्म कवाकब का नूर, ये अफलाक, ये जमीन, ये लहलहाते हुए सब्जे, ये कायनात का हुसन, ये कौसे कज़ा की रंगीनियां, ये बहारों के रंग, ये पर्वतों की कितारें, ये मुरगन गजाएं, ये अनवा अक़साम के फल, जिंदगी का सारा हुसन, ये मौसमों का नूर और रोशनी, सब कुछ तुम्हें मुबारक हो। फरमाया, मुझे तो सिर्फ तुम्हारी दुनिया से सिर्फ तीन चीजें पसंद है। ये नहीं कहा मेरी दुनिया से, कहा तुम्हारी दुनिया से। बल्कि एक हदीस के लफ्ज़ हुजूर ने यूं फरमाया कि मेरी मिसाल ऐसे है तुम्हारी दुनिया के साथ, जिस तरह कोई मुसाफिर गुजर रहा हो और रास्ते में कोई दरख्त हो और वो चंद लम्हों के लिए उसकी छांव में बैठ जाए। तो कहा, मैं तो चंद लम्हों के लिए रुका हूं, और रुक के एक एक लम्हा इंसान को जिंदगी गुजारने का रास्ता बता गए हैं। चंद लम्हों के लिए वो ठहरे हैं जिस पेड़ के नीचे, सुना है आज तक उस पेड़ का साया महकता है, आज तक वहां रोशनियां फैली हुई हैं। तो कहा, हुब्बे बाइलिया मिन दुनियाकुम सलास, मुझे तुम्हारी दुनिया से सिर्फ तीन चीजें पसंद है, अत्तीब वन्निसा वजुइलत कुर्रतु ऐनी फिस सलात। एक खुशबू, दूसरी मनकूहा औरतें, और तीसरी मेरी आंखों की ठंडक नमाज में रखी गई है। तो साहिबो, मेरे और आपके आका मौला हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही हमें वसीयतें की, औरतों के साथ उसने सलूक करने का, और औरतों को हुक्म दिया कि तुम अपने खामन के साथ उसने सलूक करो।
بلکہ فرمایا کہ اگر اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ جائز ہوتا تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خامند کو سجدہ کیا کرے۔ عورت کو یہ بھی اذن نہیں ہے کہ وہ مرد کی اجازت کے بغیر گھر سے نکلے۔ اگر مرد پابند کرنا چاہے عورت کو ہمت نہیں ہے کہ نکلے، شریعت نے منع کیا، بلکہ حضور نے ارشاد فرمایا جب کوئی عورت مرد کی رضا اور اذن کے بغیر گھر سے باہر نکلتی ہے تو آسمانوں کے سارے فرشتے اس عورت پہ لعنتیں نازل کرتے ہیں، اور پھر جب وہ گزرتی ہے جن راہوں سے، انسانوں اور جنوں کے علاوہ باقی ہر درخت، ہر پتھر، ہر شے جو راستے میں آتی ہے اس عورت پہ لعنت بھیجتا ہے۔ تو عورت کو مرد کے اذن کے بغیر گھر سے نکلنے سے روکا گیا، اس کو کہا کہ تو گھر میں ٹھہری رہنا، تیری یہ وفا کا تقاضا ہے۔ اور جو دوسرے مرد کو حکم دیا گیا کہ تو نے اس کا خیال رکھنا ہے، جو خود کھائے اس کو کھلائے، جو خود پہنے اس کو پہنائے، اگر کوئی نوبت تکرار اور لڑائی کی آ جائے اس کے چہرے پہ نہیں مارنا۔ بعض علماء نے کہا کہ اگر مارنا ناگزیر ہو جائے، جس طرح کہ سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر ان سے کوئی ایسا کام سرزد ہو جائے تو پھر ان کو مار لو، تو اس کی شرط لگائی کہ مار علم والی نہ ہو بلکہ اس سے ذہنی تکلیف پہنچانا مقصود ہو۔ اور بعض نے کہا کہ مسواک کی مقدار کے اندر روئی لے کر اس روئی کا ایک ڈنڈا بنایا جائے اور روئی اس عورت کو ماری جائے۔ اب بتاؤ روئی کے ڈنڈے مارنے سے عورت کو کوئی تکلیف ہوگی، یا سرہانہ پکڑ کے اس کو مارو گے تو کوئی تکلیف ہوگی؟ تو مقصد عورت کے اوپر مرد نے اپنے غصے کو نکالنا ہے، ورنہ یہ ایک ایسا نازک آبگینہ ہے کہ اگر تم ڈنڈوں سے مارنے لگو گے، ٹھڈوں سے مارو گے اور زبان سے گالیاں دے گے تو یہ مقدس رشتہ اور یہ نازک آبگینہ ٹوٹ جائے گا اور گھر کا ماحول خراب ہو جائے گا۔ وہی میاں بیوی کامیاب زندگی گزارتے ہیں اور انہی کی اولادیں درست ہوتی ہیں جو ان چیزوں کا لحاظ اور خیال رکھ کے محمد عربی کی سنت سیرت پہ عمل کرتے ہیں، اور جنہوں نے اپنے گھر کو جنگ کے نقشے میں بدلا ہوا ہوتا ہے، وقتی طور پہ وہ روب جھاڑ بھی لیں لیکن ان کی زندگی کے اندر حسن اور طمانیت نہیں ہوتا۔ تو آج میں نے اس نشست کے اندر یہ چند باتیں آپ کے سامنے رکھیں۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مجھے اور آپ کو رسول کریم کے بتائے ہوئے راستوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حضور نے جس طرح اپنی ازواج کے ساتھ حسن سلوک کیا ہے اس طرح ہمیں حضور کے نقوش پا کی برکتیں عطا فرمائے اور زندگی کا حسن ہمیں عطا فرما دے۔